अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, इन्होंने एक मरतबा फिर तौहीन रिसालत भी की है और तौहीन कुरान भी की है। और हमने अभी कुछ दिनों पहले ये भी देखा कि इन्होंने मौला अली शेर खुदा की ज़ात के ऊपर भी जो है वो तौहीन करी और काबिल एतराज़ था ये तो सब। और जो है आदतन ये जो है ये ऐसी अल्फाज या ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो और ये भी बताइएगा कि कानून के शिकंजे में इनको किस तरह से लेके आया जा सकता है ना? तो इस पे अपनी राय का इज़हार कीजिए। जी हाँ, ये अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ा मुजरमाना कलमात अदा किए हैं और जिसको तारीख से मिटाना बड़ा मुश्किल होगा। मौला अली का एक कौल है कि इंसान 2 साल में बोलना सीखता है और कौन सी बात किस वक्त करनी है जिंदगी भर नहीं सीख पाता। तो एग्जैक्टली ये इनके ऊपर लागू होती है कि बोलना तो इन्होंने सीख लिया, लेकिन कौन सी बात कहाँ करनी है ये जिंदगी भर ये सीख ना पाए, बावजूद इसके कि ये दुनियावी इल्म की मरातब तय करते चले गए। इनके प्रीवियस जितने भी क्लिप्स हैं अवेलेबल, उन सारे क्लिप्स के अंदर इन्होंने जब भी बात की, वो बात हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रही या फिर एक खास फोकस एजेंडे पर, आदतन कह लें, तरबियतन कह लें, अहले बैत और अहले बैत से दुश्मनी पर मबनी इनकी बातें। अब चाहे वो शिया अहले तशय्युह के रिचुअल से ताल्लुक रखते हों, कस्टम से ताल्लुक रखते हों, या अकाइद से ताल्लुक रखते हों, या जैसा कि आपने देखा कि कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट करना और अपने इनके जहनी इंतशार में जो चीजें मौजूद हैं उसके ऊपर लाकर गेज करना। अकाइद मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ 72 फिरकों के, इस्लाम में 72-73 फिरके अगर मौजूद हैं, सबके अकाइद किसी ना किसी तरीके से डिफरेंस थोड़ा बहुत आता है उसके अंदर। लेकिन ये कंपैरेटिव एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बाद किसी को हलाल को हराम कह देना और हराम को हलाल कह देना, बावजूद इसके कि सारे फिरके कुरान की रौ से वो चीजें साबित कर रहे होते हैं। तो एक फिरके की रस्म को दूसरे फिरके के होने के बावजूद आप उसको हराम कह दें, बावजूद इसके कि वो कुरान को क्लेम कर रहा हो, तो ये किसी भी सूरत मौजू बात नहीं है मीडिया और प्लेटफॉर्म पे करने की। ये कंपैरेटिव रिलीजन की डिस्कशंस क्लोज्ड इन्वायरमेंट में तो की जा सकती है, दो दो फिरकों के दरमियान आलमाना अंदाज में तो की जा सकती है, लेकिन इस तरह जाहिलाना अंदाज में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के फ्लोट कर देना आइडियाज को, अपनी मनपसंद आइडियाज को, ये किसी भी सूरत मौजू नहीं है। और हमने देख लिया कि इनकी इस बेजा बेजा तनकीद ने खुद आज इनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। अभी थोड़े ही अरसे पहले इन्होंने मौला कायनात की शान में कुछ ऐसे अल्फाज कोट किए और उसको बाद में मोल्ड करते रहे कि जी मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं और मैं दीन का हिस्सा समझता हूं, जबकि जो बातें की उन्होंने वो इंतहाई नामौजू और अनएक्सेप्टेबल और डिफेमेशन के ऊपर आप उसको कह लें, या ब्लास्फेमिक आप उसको कह लें। वो सारी बातें जो थी वो बिल्कुल एक फिरके को हेट्रेड स्पीच देने के मुतरादिफ थी।
اور ہم آپ کو وہ کلپ سناتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم فردر ڈسکشن کرتے ہیں. اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا, حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے. دو روایتیں, ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں, اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے, مسکین تھے, غریب تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو تھوڑا سا تعاون کر دیا. تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے, کم بخت ڈبل بیڈ بھی نہیں خرید سکتا, منوس معذرت کے ساتھ, اور ڈنر سیٹ بھی نہیں خرید سکتا, واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا, تو ایسے منوس کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے, کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے, کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے, کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت. آپ نے دیکھا کہ اس کلپ میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, اور ان الفاظ کو انہوں نے پھر بعد میں ڈیفینڈ بھی کیا کہ شاید میرے ان الفاظ سے کسی کو, کسی فرقے کو یا کسی شخص کو جو ہے وہ قباحت ہو, جبکہ انہوں نے مولا علی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ غریب تھے اور مسکین تھے, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا, یا ان کے پاس کچھ ایسا حساب کتاب نہیں تھا کہ وہ شادی کی رسومات کو انجام دے سکے, جو کہ ایک ایسی بات ہے جو ان ایکسیپٹیبل سی ہے. اس لیے کہ ایک ہی خاندان میں شادی ہونے جا رہی, بھائی بھائی کی شادی کرے گا اپنی بیٹی سے, اور وہ بھائی, دونوں بھائی ایک ہی خاندان میں پرورش پلتے ہوئے آئے ہیں, یہاں تک کہ اگر خاندان رسول اور خاندان ابو طالب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ عرب کے 1% ایلیٹ میں, 1% ایلیٹ کے اندر عبد المطلب کا تعلق تھا. خیر ریگارڈلیس, ہم یہ ڈسکشن بعد میں کریں گے. ہم فی الوقت اس موضوع پر رہیں گے کہ ان کلمات کی ادائیگی کے بعد جو بلاسفیمس کلمات انہوں نے ادا کیے ہیں مولا علی کی ذات کے بارے میں, اور مثال بنا کر پیش کیا ہے اس کو, ان کلمات پر قانون پاکستان میں جو بلاسفیمی کا قانون باقاعدہ متعین ہے, اس کے تحت ان پر کیا دفعات لگتی ہیں. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی, تو ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے, لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا, گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے, پھر کوئی بدتمیزی کرے گا, کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے. پاکستانی قانون کے اندر جو پاکستانی بلاسفیمی لا ہے وہ 1986 کے اندر بیسیکلی انیکٹ ہوا, اور وہ کرمنلائز کرتا ہے ہیٹریٹ اسپیچ کو, جو ایسا اسپیچ جو اسلام کو انسلٹ کرے, پروفٹ کے بارے میں بلاسفیمس کلمات ادا کرے, قرآن کے بارے میں, یا پھر اسلامک سمبلز کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرے جو بلاسفیمس ہوں. اس قانون کے تحت یہ مفتی صاحب کہوں گا, یہ اس کو ان کے اپنے علماء نے ان کو مفتی سے مفتی کر دیا, جنہوں نے خطا کار کا ان کو لیول مل گیا ہے. اس کے اندر جو پروویژنز ہیں جس کے تحت ان کو گرفتار کرنا چاہیے, وہ پی پی سی سیکشن 295A ہے, جس میں ڈیلیبریٹ انسلٹ ٹو ریلیجیس فیلنگ اور بلیف. اس کے اندر کم سے کم سزا 10 سال ہے اور فائن ہے, یا دونوں اس کے اندر. یہ ہے 295A. سملرلی پاکستان پینل کوڈ سی پی سی سیکشن 295B, اس کے اندر ٹارنشنگ قرآن, جیسے کہ انہوں نے ابھی ریسنٹ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کینیڈا میں قرآن کے بارے میں
कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, उसके तहत 295B इनके ऊपर जो है लगता है। उसके बाद पीपीसी सेक्शन 295C, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट या दूसरे आइकॉनिक सिंबल्स के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर भी डेथ और इम्प्रिजनमेंट, यानी आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे उम्र कैद की सूरत, और फाइन भी साथ में लगेगा। इसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उसके ऊपर लगता है सेक्शन 506। इसके अलावा अमेंडमेंट्स जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स की हैं, लास्ट वो 1986 की अमेंडमेंट है 295B एंड 295C के अंदर, और 1991 की अमेंडमेंट्स हैं मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, जिसके अंदर 295C के तहत डिक्लेयर की गई है। दूसरे कानून जो लगते हैं वो एंटी टेररिज्म एक्ट 88 1997 सेक्शन 9 लगते हैं, जिसके अंदर प्रोमोटिंग हेट्रेड एंड सेक्टेरियन वायलेंस को अगर आप बढ़ाते हैं, जो बिल्कुल इसके अंदर वाजे है कि आप खासकर एक तबके को और उस तबके को अपनी शोला बयानी का निशाना बना रहे हैं। इसके अंदर 7 साल की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। इसके अलावा साइबर क्राइम लॉ लगता है इस कानून के, जिसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016 इनके ऊपर लगता है। सेक्शन 11 साइबर स्टॉकिंग एंड हेट स्पीच का लगता है। सेक्शन 20 ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ ए पर्सन। ये सारे लॉ और सेक्शन इनके ऊपर लगते हैं जो इससे पहले प्रीवियसली लोगों पे लग चुके हैं, तो प्रेसिडेंट उसका सेट है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रेसिडेंट सेट नहीं है। उसमें आसिया बीबी 2010 में जिनको चार्ज किया था पीपीसी 295C में, और फिर गिरफ्तार हुई थी वो, और बाद में जाके उनको डेथ पेनल्टी का ऐलान हुआ था और बाद में एक्विटेड हुई वो। उसके बाद सलमान तासीर को 2011 गवर्नर असैसिनेट हुए थे, ये मारे गए थे, और इनको मारा इसीलिए गया था कि ही वाज एडवोकेटिंग रिफॉर्म्स अगेंस्ट दिस ब्लास्फेमी लॉ। उसके बाद जिसने मारने वाला था वो मुमताज कादरी था, जिसने इनको मांगा था, एंड ही वाज हैंग टू डेथ। इसके बाद जुनेद जमशेद मशहूर सिंगर थे, उनके ऊपर पीपीसी 295C के तहत ये लगा। तो ये प्रेसिडेंट सेट है, ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंट सेट नहीं है, ये प्रेसिडेंट सेट है, और इससे पहले लोग इसके ऊपर गिरफ्तार हो चुके हैं और सजाएं पा चुके हैं उसके ऊपर। इसके अलावा ये बात एक अपनी जगह है कि कंट्रोवर्शियल कानून के तहत इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया और काफी कंसर्न्स इसके ऊपर जाहिर किए गए, जिसके अंदर मिस यूज एंड अब्यूज, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशंस, हैरेसमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया इस कानून के अंदर। और इसमें EU, US एंड UN इन सब ने मिलकर इस क्रिटिसिज्म को काफी हाईलाइट किया। और फिर उसके बाद फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके अंदर रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया, और 2020 में गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किए अमेंडमेंट्स इसके अंदर। इस कानून के तहत पीपीसी के तहत जो 295C, इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, और 506 के तहत 10 साल की इनकी सजा है फाइन के साथ। पीका के कानून के तहत इनको 7 साल की सजा है और 1 मिलियन का फाइन उसके अंदर दिया जाता है, सेक्शन 20 और सेक्शन 11। इसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट इनके ऊपर लगता है, जिसके अंदर वो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसके अंदर उम्र कैद होगी। चार्जेस जो फ्रेम किए जाएंगे उसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन है पीपीसी 506, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडिंग टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग पीपीसी 295A। उसके अलावा पीपीसी सेक्शन 295B, टार्निशिंग द कुरान। उसके बाद यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट पीपीसी 295C, साइबर स्टॉकिंग पीका 11, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ पर्सन पीका 20। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और मुख्तलिफ फाइन्स हैं। बाकी जो है कानूनी तौर पे पैमरा और कानूनी तौर पे पीटीए को जो है ऑन ये कंटेंट्स को रिमूव करने की इख्तियारात हैं, और उनको करना चाहिए क्योंकि इसमें वायलेशन है और लोगों का एतराज है। और ये एतराज बिल्कुल जेन्युइन है कि इसमें ब्लास्फेमस रिमार्क्स अगेंस्ट द कुरान, प्रॉफिट एंड द फैमिली ऑफ प्रॉफिट। अब मैं जहां तक इनका
فریمنگ یہ تھی کہ حضرت علی جو تھے وہ مسکین تھے اور ان کے پاس کچھ شادی کے بعد کچھ دینے کو نہ تھا، اور وہ مہر کی رقم اور مختلف روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ مجھے نہیں معلوم وہ یہ روایتیں کہاں سے لے کر آتے ہیں، اور کیوں کر سارا منبع اور فوکس اہل بیت اور اہل بیت سے ریلیٹڈ لوگوں کے متعلق سارا منبع ان کا ہوتا ہے، یہ باقی ریسرچ کیوں نہیں کرتے، اور باقاعدہ اگر ان کو معلوم نہیں ہے یا ان کی کتب میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو یہ پوچھ لیں، اہل تشیع سے پوچھ لیں جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اور بالکل ہم اس میں بتا سکتے ہیں کہ عبد المطلب جو تھے ایک بہت ہی انفلوئنشل فگر تھے مکہ کی، اور ان کی جو ویلتھ اسٹیمیٹس تھیں اس میں اگر ان کے دادا سے آپ لیتے ہیں، عبد المطلب حضرت علی کے دادا سے لیتے ہیں تو وہ، اور رسول خدا کے، تو ان کے پاس 1000 سے لے کے 2000 تقریباً اونٹ تھے، اسی طرح کئی ہزار 3000 کے قریب شیپس اینڈ گوٹس تھے، سلیوز تھے 100-200 سلیوز، اور اسی طرح اس زمانے کے جو ریت روایت ہوا کرتی تھی، سلور، گولڈ، ملٹیپل ہاؤسز، ایگریکلچر لینڈ، ویلز ان مکہ۔ اس کے علاوہ وہ بہت ویل نون کیروان لے کر جاتے تھے، ٹریڈ مرچنٹ تھے، سیریا، یمن، ایجپٹ کے اندر ان کی باقاعدہ ٹریڈ وینچرز تھے، اور جو ایگریکلچرل لیول کے اوپر پام ٹریز، گریپس اینڈ ادر کراپس جو ہیں وہ خود لگایا کرتے تھے۔ لائف سٹاکس کی بہت بریڈنگ اور ٹریڈنگ تھی، ٹریڈ پروفٹس، ایگریکلچر پروڈیوس، لائف سٹاکس، رینٹ فرام پراپرٹیز، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے کے اندر لاگو ہوتی تھیں۔ اور یہ اس کے علاوہ انفلوئنشل لیڈر آف قریش تھے، کسٹوڈین آف کعبہ تھے، ریسپیکٹڈ ایلڈر اسٹیٹسمین تھے، ویل نون تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی غریب آدمی کو کہ وہ شہر کا سب سے بڑا ریناؤڈ آدمی بن جائے اور سب سے بڑا کعبے کا متولی بن جائے، اور اتنا ویلدی ہو کہ ابرہا جیسا لشکر بھی جب آئے تو وہ ان کے اونٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے؟ تو یہ باتیں نہ جانے کیوں خاندان نبوت کے سے جوڑتے ہیں، جو کہ تاریخ کا کبھی بھی حصہ نہیں تھی۔ آپ جائیں ہسٹورینس کو پڑھیں، دیکھیں، آپ کو معلوم چلے گا کہ صرف آپ ہی کی کتابوں میں نہیں، اور بھی دوسروں کی کتابوں سے بھی رجوع کیا کریں تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ وہ ٹاپ 1% آف دی مکہ ویلدی ایلیٹس کے اندر سے ان کے پردادا تھے، کمپیئر ٹو دی ویلدیسٹ مرچنٹس ان عربیہ۔ اس کے علاوہ آج کی ورتھ کے حساب سے اگر اس کو ایسٹیمیٹ کریں گے تو نہ جانے ملینز آف ڈالرز کے اوپر یہ ورتھ ان کی بنے گی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو طالب کی وراثت کے اندر چیزیں آئیں، اور حضرت ابو طالب کی وراثت سے چیزیں رسول خدا کے پاس بھی گئیں، اور وہی انہیریٹنس جو ہے حضرت علی اور ان کے دوسرے بھائیوں کے پاس بھی گئیں۔ حضرت علی کے پاس جو چیزیں سگنیفیکنٹلی پہنچیں اس میں ہاؤس ان مکہ نیئر کعبہ، وہ آج کے حساب سے اس کا ورتھ لگا لیجئے۔ گارڈن ان مکہ، موقف کے نام سے اس کا نام تھا، لینڈ ان مدینہ ان کا تھا، کیملز تھے تقریباً مور دین 100، شیپس تھیں اسی طرح مور دین 100، ہارسز تھے، آرمرز تھیں، سارٹس تھیں، شیلڈز، آرمر، اس زمانے کی جویلری تھی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، آپ کیش منی، اسی طریقے سے سلیوز تھے، سرونٹس تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ خاندان نبوت نے یہ سب چیزیں استعمال کی اسلام پر اور دین پر اور اپنے کنبے پر اور غریب غربا لوگوں کے اوپر، تاکہ وہ جو ہے کسی ایک آدمی کا پراپرٹی نہ رہے، کیونکہ یہ خدا اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ خدا نے لوگوں کے پیسوں میں، لوگوں کی دولت میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ آخر میں قرآن کی چند آیتیں مشروط کروں گا اس خاندان سے، جس میں قرآن فرماتا ہے سورہ الفیل، سورہ قریش میں، اور سورہ الضحیٰ میں، اور سورہ توبہ میں کچھ اس طرح کہ سورہ الفیل میں کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟
اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اس واقعے کے اندر ہم سب واقف ہیں کہ اس واقعے کے اندر جو ہے واقعے کی شروعات میں ہی جب یہ لشکر لے کر ابرہا پہنچا تھا اور اس نے خاندانہ یا نبوت کے اونٹوں کو جو ہے پکڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ چھڑا کر لے گئے تھے اپنے اونٹ، اور یہ بڑا مشہور واقعہ گزرا ہے کہ جس میں ابرہا نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی بات کرنے آئیں گے، تو انہوں نے کہا وہ جس کا ہے اس کی حفاظت وہ فرمائے گا، اور اس کے بعد سورہ فیل۔ تو جن لوگوں کی ریت روایت اور جن لوگوں کے الہامی افکار ایسے ہوں کہ وہ ایونٹ سے پہلے ایونٹ کا اعلان کر دیں، آپ ان کے مقابلہ کرنے چلے ہیں اپنی زبان سے اور اپنے ان آئیڈیاز سے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے کبھی، لوگوں کو صرف ورغلانے اور بہکانے کے لیے۔ دوسری طرف میں سورہ توبہ کی آیت ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی اور اللہ اور رسول و مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ توبہ کی ہی آیت ہے، کیا 18 کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جافشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو رہنمائی نہیں کرتا۔ اور اس سورہ کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ تو کس نے گھر بار چھوڑے؟ شعب ابی طالب نے کس نے کاٹے وہ دن تکلیفوں کے اور اکنامیکل، فائنینشیل اور ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کی پابندیاں جو کاٹی گئیں۔ سورہ زحا میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا تو اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ تو رسول خدا کو یتیم پا کر ٹھکانہ فراہم کیا۔ آپ اس خاندان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اپنی تقاریر میں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مسکین تھے۔ یہ اس خاندان کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے وہ ٹھکانہ دیا تم کو، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو میری نظر کے اندر یہ مغالطہ ہے آپ لوگوں کا کہ جو آپ بغیر اسٹڈی کرے کسی بھی موضوع کو لوگوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ سورہ قریش کی آیت ہے کہ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ تو خانہ کعبہ یہ آپ کا گھر تھا، یہ ابراہیم تو آپ کے دادا تھے، ابراہیم رسول خدا آل محمد۔ قرآن کی تعویل قبلہ کے اندر ہم تمہارا آسمان پہ دیکھنا دیکھ رہے ہیں، تو تم جس طرف چاہتے ہو اس طرف رخ کر لو، تو اس نے کعبے کی طرف کر لیا۔ ساری بات کا منبع اہل بیت خاندان رسول جو ہے وہ خاندان رسول کسی بھی صورت دنیا کے برتر ترین لوگوں کے اندر ہے، جس میں خدا قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ خدا نے آدم، نوح، خاندان عمران اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام لوگوں میں منتخب فرما لیا۔ تو میری نظر کے اندر بابرکت ہے یہ خاندان، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی خاندان نہیں، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی فوکس، کسی انسانیت کا فوکس نہیں۔ تو میری نظر کے اندر ہمیں جب بھی
ख़ानदान रसूल और ख़ानदान रसूल के बारे में बात करें तो हमें तो खुदा का हुक्म है कि जब रसूल से कुछ मांगा करो तो सदका और खैरात कर लिया करो। तो जहाँ जिनके ऊपर दुरूद और सलाम फरिश्ते परवरदिगार मलाइक पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें गुफ्तगू करने की इजाज़त ही नहीं है कि हम उनके बारे में वो इस मर्तबे के उस मर्तबे पर हैं कि उनका मर्तबा बादस खुदा है। थैंक यू वेरी मच।